السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہمارا چیپٹر نمبر 9 کا تھرڈ لیکچر ہے۔ ہم پچھلے لیکچر میں محنت کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل دیکھ رہے تھے۔ اس کے 6 پوائنٹ جو ہیں وہ بھی رہتے تھے۔ اس میں ہے سب سے پہلے تقسیم کار۔ تقسیم کار ہم کلاس میں بہت دفعہ یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو مختلف گروہوں میں بانٹ دینا۔ جیسے کہ ہم اگزامپل لیتے ہیں اس کے لیے، ایک ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹری ہے، تو اس میں کچھ لوگوں کو صرف ڈیزائننگ کا کام دیا جائے، کچھ لوگوں کو صرف کپڑے کی کٹنگ کا، کچھ کو سٹچنگ کا، کچھ کو اس کو پریس کرنے کا۔ تو جب وہ بار بار وہ لوگ ایک ہی کام کو رپیٹ کریں گے تو اس میں وہ مہارت حاصل کر لیں گے، جس سے پھر ان کی استعداد کار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے روزگار کا عارضی یا مستقل ہونا۔ اگر روزگار جو ہے، جو وہ جاب کر رہا ہے مزدور، وہ اس کی مستقل نوعیت کی ہے، تو پھر وہ زیادہ لگن کے ساتھ کام کرے گا، زیادہ ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کرے گا، اپنی پیداوار میں اضافہ کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس کی جاب عارضی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو اس میں ہمیشہ یہ خوف رہے گا کہ میری تو جاب کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو وہ زیادہ لگن اور دل جمعی کے ساتھ کام نہیں کر پائے گا، جس سے اس کی استعداد کار جو ہے وہ کم رہ جائے گی۔ اجرتوں کا معیار بھی استعداد کار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر مزدور کو اس کی محنت کا صحیح معاوضہ مل جائے اور وقت پر مل جائے تو اس سے وہ اپنی خوراک، رہائش، لباس کی ضروریات کو پورا کر سکے گا، جس سے اس کی صحت ٹھیک رہے گی اور وہ زیادہ پیداوار دے گا۔ اس کے برعکس اگر ان کو معاوضہ پورا نہیں مل رہا اور وقت پر نہیں مل رہا تو مزدور جو ہے اس میں کام کرنے کا جذبہ سرد ہو جاتا ہے، جس سے اس کی قوت پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے۔ پھر اجرتوں کا مصرف، کہ مزدور جو ہیں اپنی اجرتوں کو خرچ کہاں پر کرتے ہیں، یہ بھی ان کی استعداد کار پر یہ چیز اثر رکھتی ہے کہ اگر ایک مزدور اپنی تنخواہ کو، اپنی اجرت کو بہتر خوراک پر، بہتر لباس پر، بہتر رہائش پر خرچ کر رہا ہے تو اس سے اس کی پیداوار کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وہ غلط کاموں میں اس کو خرچ کر رہا ہے، شراب نوشی، تمباکو نوشی، جوا بازی اور دیگر مضر صحت اشیاء پر خرچ کر رہا ہے تو اس سے اس کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پھر ہے دیگر عاملین کی نوعیت، کہ مزدور کو دیگر عاملین پیدائش، محنت، سرمایہ اور تنظیم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے، تو دیگر عاملین پیدائش کس قسم کے ہوں گے یہ بھی مزدور کی پیداواری صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شخص اگر جو ہے مزدور جو ہے وہ زمینوں پر کام کر رہا ہے، تو زمین اگر زرخیز نہیں ہوگی تو مزدور کتنی بھی محنت کر لے اچھی پیداوار نہیں دے سکتا۔ پھر اگر مزدور جو مشینری استعمال کر رہا ہے وہ بہت پرانی ہے، جلد خراب ہو جانے والی ہے، تو پھر بھی اس سے وہ زیادہ پیداوار نہیں لے سکتا۔ اسی طرح آجر جو ہے اگر تجربہ کار نہیں ہے، اس کو کاروبار کرنا نہیں آ رہا، تو بھی وہ مزدور سے صحیح طرح سے کام نہیں لے پائے گا اور پیداوار کم رہ جائے گی۔ اس کے برعکس اگر زمین زرخیز ہوگی، مشینری جو ہے وہ جدید ہوگی اور آجر جو ہے وہ تجربہ کار پڑھا لکھا ہوگا، تو یہ چیزیں مزدور کی پیداواری صلاحیت کو مزید بڑھائیں گی۔ اور لاسٹ ہے اس میں خاندان اور نسل۔ مزدور کا خاندان اور نسل بھی اس کی کارکردگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ کچھ افراد جو ہیں خاندانی طور پر، نسلی طور پر جو ہیں وہ جفاکش، محنتی اور نڈر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ نسلی طور پر ہی سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ تو جو محنتی اور جفاکش لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پیداوار دیتے ہیں، اور جو سست اور کاہل لوگ ہوتے ہیں ان کی استعداد کار جو ہے وہ پست ہوتی ہے۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے محنت کی حرکت پذیری کی اقسام۔ محنت کی حرکت پذیری کیا ہوتی ہے؟ پروفیسر نیون کے مطابق محنت کی حرکت پذیری سے مراد مزدور کا ایک پیشے سے دوسرے پیشے، ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک صنعت سے دوسری صنعت یا پس درجے سے بلند درجے میں چلے جانے کی طاقت ہے۔ یعنی مزدور اگر ایک پیشہ چھوڑ کر کوئی دوسرا پیشہ اختیار کر لے، ایک مقام یعنی اپنا شہر چھوڑ کے کسی اور شہر میں چلا جائے، اپنا ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلا جائے، یا پھر کوئی صنعت، ایک صنعت کو چھوڑ کر دوسری صنعت میں جا کے جاب کر لے، یا پھر وہ پس درجے سے ترقی پا کر بلند درجے میں چلا جائے، تو یہ تمام قسم کی حرکت پذیری جو ہے یہ محنت کی حرکت پذیری کہلاتی ہے۔ اسی کی بنیاد پر محنت کی حرکت پذیری کی 5 اقسام ہیں: پیشہ ورانہ حرکت پذیری، متوازی یا افقی حرکت پذیری، عمودی یا راسی حرکت پذیری، جغرافیائی حرکت پذیری اور معاشرتی حرکت پذیری۔ تو سب سے پہلے پیشہ ورانہ حرکت پذیری کیا ہے؟ کہ جب مزدور ایک صنعت سے دوسری صنعت یا ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں چلا جائے تو یہ اس کی پیشہ ورانہ حرکت پذیری کہلاتی ہے۔ صنعت کیا ہوتی ہے؟
ایک جیسی چیز پیدا کرنے والی فرموں کا مجموعہ اس چیز کی صنعت کہلاتا ہے. جیسے شیمپو کی بہت ساری فرمیں ہیں، ہیڈ اینڈ شولڈر کی ہے، پینٹین، لائف بوائے، یہ ساری الگ الگ طور پر شیمپو کی فرمیں ہیں، لیکن یہ تمام فرمیں ملا دی جائیں تو وہ پھر شیمپو کی صنعت کہلائے گی، شیمپو انڈسٹری کہلائے گی. تو اگر ایک مزدور کوئی شیمپو کی انڈسٹری میں کام چھوڑ کر کسی بسکٹ کی انڈسٹری میں چلا جائے تو یہ اس کی پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہوگی. اسی طرح اگر ایک انجینئر ملازمت چھوڑ کر کاروبار کرنا شروع کر دے تو یہ بھی پیشہ ورانہ حرکت پذیری کہلائے گی، کیونکہ پہلے وہ جاب کر رہا تھا، اب وہ بزنس کر رہا ہے تو اس نے اپنا پیشہ بدل لیا ہے. تو نیکسٹ جو متوازی اور افقی حرکت پذیری ہے، یہ دونوں بیسیکلی پیشہ ورانہ حرکت پذیری کی ہی سب ٹائپس ہیں، اس کی ہی قسمیں ہیں. تو متوازی یا افقی حرکت پذیری کیا ہوتی ہے؟ افقی لائن جو آپ کو اے اور بی لائن نظر آ رہی ہے، یہ افقی لائن کہلاتی ہے یا متوازی. تو اس میں اے اور بی پوائنٹ دونوں ایک دوسرے کی بالکل سیدھ میں ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہیں. تو جب کوئی مزدور ایک پیشہ یا ایک کام چھوڑ کر اسی درجے یا نوعیت کا دوسرا پیشہ کوئی اختیار کر لے اور اس کا معاوضہ بھی پہلے جتنا ہی رہے تو وہ افقی حرکت پذیری کہلاتی ہے. یعنی اس نے پیشہ تو چھوڑ دیا ہے، ایک اپنا کام بھی تبدیل کر لیا ہے، لیکن جو نیا پیشہ اختیار کیا ہے وہ اسی نوعیت یا اسی درجے کا ہی ہے اور اس کے معاوضے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اے سے بی تک وہ موو کر گیا، یہ اے اور بی پوائنٹ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. مثلا ایک لیکچرر کالج چھوڑ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر بن جائے تو اس کا گریڈ نہ بدلے. اگر وہ لیکچرر ہے تو 17 گریڈ کا ہے، اگر وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر بن گیا ہے تو بھی اس کا گریڈ 17 ہے. اسی طرح اگر ایک کلرک پرائمری اسکول کا ٹیچر بن جائے تو اس نے اپنا پیشہ تو بدل لیا، پہلے وہ کلرک تھا پھر وہ ٹیچر بن گیا، لیکن ایک کلرک کا گریڈ جو ہے وہ بھی 9 گریڈ یا 14 گریڈ ہوتا ہے. اسی طرح پرائمری اسکول ٹیچر کا گریڈ بھی 9 یا 14 ہی ہوتا ہے اور معاوضے میں بھی کوئی خاص جو ہے وہ ڈفرنس نہیں ہوتا. دوسری اس کی قسم ہے عمودی یا راسی حرکت پذیری. عمودی لائن جو ہے، جو آپ کو سی اور ڈی لائن نظر آ رہی ہے، یہ نیچے سے اوپر کی طرف موو کر رہی ہے. سی پوائنٹ نیچے ہے، ڈی پوائنٹ اوپر ہے. تو عمودی حرکت پذیری کیا ہوگی کہ جب کوئی مزدور نچلے درجے کے پیشے یا کام سے ترقی کر کے اعلیٰ درجے کے پیشے یا کام میں چلا جائے، اس کا عہدہ اور معاوضہ دونوں میں اضافہ ہو جائے تو یہ عمودی حرکت پذیری کہلائے گی. اس کی مثال کیا ہے کہ ایک کلرک ترقی پا کر ہیڈ کلرک بن گیا تو اس میں اس کا عہدہ بھی بڑھ گیا اور اس کا معاوضہ بھی بڑھ گیا. اسی طرح اگر کوئی اسکول ٹیچر مقابلے کا امتحان سے یعنی CSS کا امتحان پاس کر کے مجسٹریٹ بن جائے تو اس میں بھی اس کا عہدہ بھی بڑھ جائے گا اور اس کا معاوضہ بھی بڑھ جائے گا. تو یہ عمودی حرکت پذیری کہلائے گی. چوتھی ہے اس میں جغرافیائی حرکت پذیری، یعنی اپنا علاقہ بدل لینا، مقام بدل لینا، یہ جغرافیائی حرکت پذیری کہلاتی ہے. تو جب مزدور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اسی درجے یا اعلیٰ درجے کے کام میں چلا جائے، یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مزدور اسی درجے کا اس نے پیشہ اختیار کیا ہے یا اعلیٰ درجے کا اختیار کر لیا ہے، لیکن جب بھی مزدور کوئی ایک علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جائے گا تو وہ اس کی جغرافیائی حرکت پذیری کہلائے گی. جیسے لاہور کا مزدور کراچی میں شفٹ ہو جائے یا کوئی گاؤں کا مزدور شہر میں جا کے کام کرنے لگ جائے یا پاکستان کا کوئی مزدور کسی دوسرے ملک امریکہ برطانیہ میں چلا جائے تو یہ جغرافیائی حرکت پذیری کہلائے گی. آخری ہے اس میں معاشرتی حرکت پذیری. بعض ماہرین کے نزدیک معاشرتی حرکت پذیری اس وقت عمل میں آتی ہے جب کوئی نچلے درجے یا نچلے طبقے کا مزدور ترقی کر کے اعلیٰ طبقے میں پہنچ جائے. مثلا ایک موچی کا بیٹا اگر ڈاکٹر بن جائے یا ایک لوہار کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنی محنت سے کامیاب وکیل بن جائے تو یہ معاشرتی حرکت پذیری کہلائے گی. یہ تمام جو اقسام ہیں حرکت پذیری کی یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ پیپر میں اکثر شارٹ کوسچن میں تو یہ لازمی آتی ہیں، اس میں سے 2 سے 3 اقسام جو ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں، خاص کر عمودی اور متوازی حرکت پذیری اکثر شارٹ کوسچن میں پوچھی جاتی ہے. تو اس پہ آپ لوگوں نے خاص فوکس کرنا ہے اور اچھی طرح اس ٹاپک کو یاد کرنا ہے.